بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دنیا میں جب کوئی بڑا قدرتی واقعہ رونما ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے قبل کچھ غیر معمولی واقعات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ رسول گرامی وقار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت اس دنیا کے لیے واقعہ عظیم کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء کرام تشریف لائے۔ ان سبھی انبیاء کے آنے کا مقصد اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا تھا، مگر ان انبیاء کرام نے آخری زمانے میں مبعوث ہونے والے نبی کی بشارت بھی دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر توریت و انجیل اور دیگر آسمانی صحائف میں موجود تھا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ اہل کتاب آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ ہندوستان کے قدیم مذہبی گرانتوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی تشریف آوری دنیا کے لیے اہم ترین واقعے کی حیثیت رکھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کی 12ویں تاریخ صبح صادق کے وقت ہوئی۔ مورخین اور سیرت نگاروں کا اس تاریخ میں اختلاف ہے، مگر بیشتر نے اسے درست مانا ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی گئی پہلی کتاب سیرت النبی مرتبہ ابن حشام میں یہی تاریخ درج ہے، مگر بہت سے سیرت نگاروں نے 9 ربیع الاول لکھا ہے۔ یہ پیر کا دن تھا۔ آپ کی ولادت سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی ولادت کا ذکر جاری تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب کے نامور شاعر تھے اور مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج تک شہرت رکھتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور مدینہ منورہ میں رہتے تھے کہ ایک یہودی کو بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے یہودیوں! جب اس کی آواز سن کر لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پوچھا کہ اے کم بخت، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو چیخ رہا ہے؟ اس نے کہا، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ واقعے کے راوی محمد بن اسحاق نے حضرت حسان بن ثابت کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن حسان سے دریافت فرمایا کہ ہجرت نبوی کے وقت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی، تو انہوں نے بتایا کہ 60 سال۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ان کی عمر مبارک 7-8 سال رہی ہوگی، کیونکہ ہجرت کے وقت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 53 برس تھی۔ سیرت نبی میں درج ہے کہ واقعہ ایک مثال ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات تاریخ و سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ولادت نبوی سے قبل ہی لوگوں کو احساس ہو چکا تھا کہ آپ کی تشریف آوری کا وقت ہو چکا ہے۔ بہت سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ایران کے شاہی محل میں زلزلہ آیا اور محل کے گنگورے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ کعبہ میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ یہ گویا اس جانب اشارہ تھا کہ اب دنیاوی چاہ و وحشت کے جھوٹے محل زمین بوس ہونے والے ہیں اور خود ساختہ خداؤں کی عظمت ملیہ میٹ ہونے والی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب حق کا پرچم بلند ہوگا، صداقت کا ستارہ طلوع ہوگا، باطل کی ظلمت دور ہوگی اور حق کی سحر دنیا میں چھا جائے گی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبے میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیوہ ماں نے جب اپنے شوہر کی نشانی کو دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ چچا ابو لہب نے جب بھتیجے کی پیدائش کی خبر سنی تو دل باغ باغ ہو گیا اور خبر سنانے والی باندی صوبیہ کو آزاد کرتے ہوئے کہا، جا تو میرے بھتیجے کو دودھ پلا۔ مکہ کے شریفوں میں یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ بچوں کی پرورش کے لیے آس پاس کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے وہاں کے صاف ستھری ہوا میں پرورش پا کر تندرست و توانا ہو جائیں، نیز وہاں وہ خالص عربی زبان سیکھ جائے۔ اصل میں مکہ ایک مرکزی شہر تھا جہاں پر ہر خطے کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے۔
جن کے اختلاط سے زبان بھی خالص نہیں رہ پاتی تھی۔ عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم تھا، مگر وہ زبان پر خاص توجہ دیتے تھے۔ یہاں شاعری اور سخنوری کا چرچا رہتا تھا اور گاؤں والوں کی زبان زیادہ مستند سمجھی جاتی تھی۔ اسی غرض سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پرورش کے لیے ایک صحرائی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا، جن کا تعلق قبیلہ بنی سعد سے تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ان عورتوں میں شامل تھی جو مکہ معظمہ شرفاء کے بچے پرورش کے لیے حاصل کرنے کی غرض سے آئی تھی۔ سیرت النبی کے مطابق یہ واقعہ خود حضرت حلیمہ نے یوں بیان کیا ہے کہ میں اپنے قبیلے کے کچھ عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ زمانہ قحط کا تھا اور ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ ایک بورے رنگ کی گدی پر سوار ہو کر نکلی اور ایک اونٹنی بھی ساتھ تھی، جس سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ نکلتا تھا۔ ہمارا شیر خور بچہ بھوک کے سبب ساری رات روتا تھا اور ہم سو نہ سکتے تھے۔ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہ تھا کہ اپنے بچے کو پلاؤں اور نہ ہی ہماری اونٹنی کے پاس کچھ تھا۔ میں جس گدی پر نکلی وہ تھک گئی اور میں اپنی ساتھیوں سے پیچھے رہ گئی اور سب کے بعد مکہ پہنچی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ لیا، کیونکہ ہمیں لڑکے کے باپ سے بھلائی کی امید رہتی تھی اور اسی سے انعام کی توقع رکھتے تھے۔ جب باپ نہ ہو تو دادا اور ماں سے کیا امید۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جب کوئی بچہ نہ ملا تو مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مجھے بار بار فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ جب میں آپ کو گود میں لے کر اپنی سواری پر بیٹھی تو میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا کہ میرے بستان دودھ سے بھر گئی اور آپ نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ اسی کے ساتھ آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب دودھ پیا اور پھر دونوں سو گئے۔ میرے شوہر بوڑھی اونٹنی کی طرف گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی نے خوب جی بھر کر اونٹنی کا دودھ پیا اور رات بھر آرام سے سوئے۔ صبح کے وقت میرے شوہر نے کہا کہ اے علیمہ، خدا کی قسم خوب سمجھ لے کہ تو نے ایک مبارک ذات کو پایا ہے۔ میں نے جواب دیا، خدا کی قسم مجھے یہی امید تھی۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے اپنے گاؤں کی طرف گدی پر سوار ہو کر واپس جا رہے تھے تو اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ پورے قافلے سے آگے نکل گئی۔ ساتھی عورتیں پوچھنے لگی کہ حلیمہ، کیا یہ تیری وہ گدی ہے جو مکہ آتے ہوئے تھی؟ آخر اسے کیا ہو گیا کہ اتنی تیز چلنے لگی؟ حضرت حلیمہ کے مطابق ان کا گاؤں بہت زیادہ قحط زدہ تھا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لائے تو یہاں حالات ہی بدل گئی۔ وہ کہتی ہیں، میری بکریاں چرنے جاتی تو خوب چر کر آتی اور خوب دودھ دیتی، حالانکہ دوسروں کی بکریوں کے تھنوں سے قحط کے سبب ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا۔ پڑوسی اپنے چرواہوں سے کہتے کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہیں تو بھی اپنی بکریوں کو چراؤ۔ حضرت حلیمہ کے مطابق وہ 2 سال تک یوں ہی آپ کی برکات سے مالا مال ہوتی رہیں اور آپ تندرست و توانا ہو گئے۔ دوسرے بچے اس قدر تندرست نہ تھے۔ 2 سال کے بعد آپ کو واپس مکہ لے کر آئے تو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے اپنی حیثیت کے مطابق انعام و اکرام سے حضرت حلیمہ کو نوازا۔ حضرت حلیمہ آپ کی برکات کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا دوبارہ اپنے ساتھ واپس لیتے آئی۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی ولادت کا ذکر بیان کرتے ہوئے کہا، اچھا سنو، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب میں اپنی ماں کے شگم میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا جس سے سرزمین شام کے محل اس پر روشن ہو گئے۔ بنی سعد بن بکر کے قبیلے میں دودھ پی کر میں نے پرورش پائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال بنایا۔ جس طرح آپ کی نبوت و بعثت بے مثال ہے، اسی طرح آپ کی ولادت بھی بے مثال ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب ربیع الاول کا موسم بہار آتا ہے تو اہل عشق کے دل خوشیوں سے جھوم اٹھتے ہیں اور من کے گلشن میں عشق و عرفان کے پھول کھلنے لگتے ہیں۔